بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 6 میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26 تا آیت نمبر 31 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب بڑھتے ہیں اپنے سبق نمبر 6 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ لوگ اس سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے بھاگتے ہیں، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ ہلاک نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے دوزخ پر، فَقَالُوا، تو پس وہ کہیں گے، یا لیتنا نرد، اے کاش کہ ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنی رب کی آیات کو، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جائیں گے ایمان لانے والوں میں سے، بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما کانوا یخفون من قبل، جو کچھ وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر انہیں لوٹا بھی دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو وہ پھر سے وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں، وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، اِنْ هِيَ، نہیں ہے، إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، مگر ہمارے لیے دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم نے مر کر زندہ نہیں ہونا، وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ ان کو دیکھیں، إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جس وقت وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، قال، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، الیس ھذا بالحق، کیا یہ دن سچ نہیں تھا، قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، وربنا، قسم ہے اپنے رب کی، قال، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، فذوقوا العذاب، پس اب تم چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اس آیت کا مصداق مشرکین مکہ ہے اور ہو ضمیر کا مرجع قرآن پاک ہے، یعنی مشرکین مکہ خود بھی قرآن پر عمل کرنے سے رکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، لیکن خود رکنے کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی رسول اللہ کی مجلس میں جانے اور رسول اللہ کی بات سننے سے روکتے تھے۔ چنانچہ طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشرکین مکہ نے کہا کہ جب تم باہر نکلو تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالو، کیونکہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں رسول اللہ کی بات کو سن لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ کی بات سنی تو رسول اللہ کی باتوں نے ان کے دل پر اثر کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ اور اسی طرح ابو جہل نے اعشا شاعر کو 100 اونٹ اس شرط پر دیے تھے کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو خود تو رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن رسول اللہ کو تکلیف دینے والے لوگوں کو روکتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وغیرہ۔ تو اس صورت میں ہو ضمیر کا مرجع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال اس آیت کا مصداق جو بھی ہو، حاصل کلام یہ ہے کہ یہ لوگ خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ ان لوگوں کی اپنی ہی تباہی اور بربادی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ پچھلی آیت کے اندر مشرکین مکہ کی ہٹ درمی اور ان کی تکذیب کا بیان تھا، اور اب یہاں سے آگے ان کے انجام بد کا بیان ہے کہ جب مشرکین کو دوزخ کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا تو یہ لوگ دوزخ کی شدت اور ہلاکی اور اپنے انجام بد کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وقت یہ لوگ پچھتائیں گے اور یہ تمنا کریں گے، اے کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے تو ہم کبھی بھی اللہ اور اس کے رسولوں کی تکذیب نہیں کریں گے، بلکہ ہم خالص اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ لیکن اس وقت یہ ان کا پچھتانا بے فائدہ ہوگا اور ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، یہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے اور اب بھی یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر بالفرض انہیں دنیا میں لوٹایا جائے تو پھر بھی یہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا، اور اسی طرح یہ اللہ اور اس کے رسولوں کی تکذیب کریں گے۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں
کہ دنیا کی زندگی دائمی زندگی ہے اور یہی بہترین زندگی ہے اور انہوں نے مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور اب یہ لوگ عذاب سے بچنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، یعنی روز محشر جب سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا یہ دن حق نہیں تھا؟ اور اسی طرح میرے انبیاء میرا پیغام اور میرا کلام لے کر تم لوگوں کے پاس آئے، کیا وہ سچ نہیں تھا؟ تو اس وقت یہ لوگ اقرار کریں گے کہ اے اللہ یہ سب کچھ سچ تھا، حق تھا، لیکن ہم نے نہیں مانا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے اب تم دہکتی ہوئی عذاب کا مزہ چکھو۔ عزیز طالبات، آج ہم نے سبق نمبر 6 میں آیت نمبر 22 تھا آیت نمبر 25 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، جس میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور اوروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے تھے، اور اسی طرح ہم نے ان کے انجام بد کے بارے میں پڑھا کہ وہ اپنے برے انجام کو دیکھ کر پھر دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے، مگر اس وقت ان کی بات نہیں سنی جائے گی اور انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔